إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. محترم برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آج کی شام ہم تمام اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ مقصد میرا اور آپ کا جمع ہونے کا یہی ہے کہ کچھ باتیں کتاب و سنت کی، دین و شریعت کی ہم لوگ سنیں، اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ سنا جائے گا اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس درس میں میرا عنوان، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، دینی علم کی اہمیت اور ضرورت۔ علم ایک طاقت ہے، علم ایک نعمت ہے، اور دنیا کی ہر قوم اس حقیقت کو مانتی اور اعتراف کرتی ہے کہ علم کی وجہ سے انسان اونچا اٹھتا ہے، علم کی وجہ سے انسان بلندیوں پر پہنچتا ہے، اور کسی بھی طرح ایک علم رکھنے والا شخص اور علم نہ رکھنے والا شخص، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے، بہت بڑا امتیاز پایا جاتا ہے۔ اس بات کو دنیا کے تمام لوگ مانتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں۔ علوم دنیا کے اندر بہت سارے ہیں، اور نالج کی قسمیں دنیا کے اندر کئی قسم کی ہیں، اور اسلام نے ہر قسم کا علم جو انسان کے لیے، معاشرے کے لیے اور اس دنیا والوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، ایسے تمام علوم کو حاصل کرنے اور ایسے تمام علوم کو اپنانے کی اسلام نے ترغیب دلائی ہے۔ اور ہر نفع بخش علم، ہر فائدہ مند علم ایسا ہے جس کو سیکھنا چاہیے اور جس کو جاننا چاہیے۔ میرا جو موضوع ہے وہ دنیا کے دیگر علوم سے متعلق نہیں ہے، میرا موضوع ہے دینی علم، کتاب و سنت کا علم، قرآن و حدیث کا علم، دین اور شریعت کا علم، حلال و حرام کا علم، اسلام اور ایمان کا علم، اسی کو ہم علم دین یا علم شریعت کہتے ہیں۔ تو آج جو گفتگو ہوگی اسی علم شرعی یا دینی علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر آج کی گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ ویسے علم دین کی اہمیت، علم دین کی ضرورت اور اس کی فضیلت، اس کی برکت، اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو بڑا لمبا وقت اس کے لیے درکار ہے،
بڑی لمبی مجلس اس کے لیے درکار ہے اگر ہم اس موضوع کو ہر حیثیت سے، ہر ناحیے سے جاننے کی کوشش کریں گے، مگر آپ حضرات کے سامنے میں کچھ باتیں رکھوں گا اور کچھ نکات رکھوں گا جن سے ہم علم شرعی کی یا علم دین کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو علم دین کی اہمیت کو واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ علم دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو حاصل ہونے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ علم دین ایسی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بطور احسان اپنے نبی پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے نبی آپ کو علم سے نوازا ہے، اور اللہ نے اس بات کو ایک احسان کے طور پر ذکر کیا، فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل کیا، اور حکمت سے مراد اہل علم کے نزدیک سنت ہے، حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب یعنی قرآن مجید کو، حکمت یعنی حدیث کو نازل کیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ کا ایک فضل اور ایک احسان آپ کے اوپر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ باتیں سکھائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان باتوں کا علم عطا کیا جن کو آپ جانتے نہیں تھے، جن کا علم آپ کو حاصل نہیں تھا۔ تو یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا ہے، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو علم عطا کرنا یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر کوئی نعمت ایسی نہیں ہے اور کوئی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے کہ جس نعمت کے اضافے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا سوائے علم کے۔ علم ہی ایسی نعمت ہے اور علم ہی وہ بے مثال نعمت ہے کہ جس نعمت کے اضافے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ مال کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ مال میں اضافے کی دعا کیجیے، عزت یا عہدہ و منصب یا دنیا کی دیگر چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ انسان اس میں اضافے کی دعا کرے، مگر علم ہی ایسی چیز ہے اور علم ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے اضافے کی دعا کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ یہ دعا کیجئے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ کر اور میرے علم میں بڑھوتری عطا فرما۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری چیز جو علم دین کی اہمیت کو واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن مجید کے اندر، آپ کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجنے کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کے اندر اس بات کو بھی ذکر کیا گیا کہ نبی کی بعثت کا ایک مقصد جاہل کو علم دینا ہے، علم نہ رکھنے والے لوگوں کو علم سکھانا، یہ نبی کی بعثت کے مقاصد میں شامل ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے امیوں کے اندر، نہ جاننے والے ان پڑھ لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کی ذمہ داری بتائی گئی کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک و صاف کرتا ہے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب و حکمت کی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے، دین کی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو دین کی باتیں لوگوں کو سکھانا، کتاب و سنت کی تعلیم لوگوں کو دینا، یہ نبی کے مقاصد میں سے، نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد رکھیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم سکھانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ علم دین کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ علم دین ایسی چیز ہے، اور علم دین ایسی طاقتور چیز ہے کہ یہ علم انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ انسان کو حکم ہوا ہے اور انسان کو اس بات کا مکلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ کے خوف سے زندگی گزارے، اور اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اس کی زندگی میں ہو، اس کا دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہو۔ ایسی زندگی گزارنا انسان سے مطلوب ہے، اور ایسی زندگی گزارنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی جاتی ہے ان کے سامنے، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرزتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب ان کے دل ڈرتے ہیں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو اپناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جاتے ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ ان کی حالت ہوتی ہے۔ تو انسان کے دل میں جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے، تو انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کے مطابق گزرتی ہے، اور انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ جو ڈر انسان کی زندگی میں آتا ہے، انسان کی زندگی میں اللہ کا خوف جو پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک اہم ذریعہ، اس کا ایک اہم سبب علم دین کا حصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کا خوف کھانے والے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے اندر رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اور اللہ کی خوبیوں اور اللہ کے کمالات کے بارے میں جو انسان جتنا زیادہ علم رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں جو انسان جتنا زیادہ علم رکھتا ہے، جتنا زیادہ اس بارے میں آگے بڑھتا ہے، اتنا زیادہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ علماء سلف کہا کرتے تھے من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف، جو انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے، جو انسان اللہ کی معرفت جتنی زیادہ حاصل کرتا ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جانتے تھے۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں کوئی جانتے تھے، سب سے زیادہ معرفت رب کسی کو حاصل تھا، سب سے زیادہ اللہ کی ذات و صفات کا علم اگر کسی کو حاصل تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انی لأعلمکم باللہ واخشاکم لہ، اے لوگو میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم رکھتا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم رکھتا ہوں، اور جب سب سے زیادہ میں علم رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی میرے دل میں اسی قدر زیادہ ہے۔ تو علم دین کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ علم انسان کے دل میں اللہ کا خوف
اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں چوتھی چیز یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا عمل کے مرحلے سے پہلے ہے۔ انسان پہلے علم حاصل کرے پھر اس کے بعد عمل کرے۔ انسان پہلے علم حاصل کرے پھر اس کے بعد کچھ کہے۔ تو علم کا جو مرحلہ ہے وہ قول اور عمل سے پہلے ہے۔ عمل کرنے سے پہلے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان عمل کر رہا ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر یہ بتایا گیا کہ علم کا مرحلہ قول و عمل سے پہلے ہوا کرتا ہے۔ انسان کو کچھ عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ انسان کو کسی چیز پر عمل کرنے سے پہلے اس چیز کے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک باب اس عنوان سے قائم کرتے ہیں: العلم قبل القول والعمل۔ علم قول اور عمل سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور اپنی اس بات کی تائید کے لیے یا اپنی اس بات پر دلالت کے لیے دلیل کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ محمد کی اس آیت کو ذکر کرتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اے نبی، آپ اس بات کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے خطاب کیا، اور نبی سے خطاب کر کے نبی کو علم کا حکم دیا، عمل سے پہلے علم کا حکم دیا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: وَاسْتَدَلَّ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى فَضْلِ الْعِلْمِ۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے علم کی فضیلت پر استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے۔ پہلے علم کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد عمل کرنے کا حکم دیا۔ تو چوتھی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان کے اوپر ضروری ہے، انسان کے اوپر واجب ہے کہ علم حاصل کرے پھر اس کے بعد عمل کرے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم دین کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ پانچویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، تو ایسا انسان علم کے راستے پر لگتا ہے۔ جو انسان علم کی مجلسوں میں شرکت کرتا ہے، جو انسان دین کی مجلسوں میں شرکت کرتا ہے، جو انسان قرآن و حدیث کی باتیں سنتا ہے، جو انسان قرآن و حدیث کے دروس میں حاضر ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کی باتیں سنتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتاب کا، قرآن کا اور حدیث کا علم حاصل کرے، اور اسی کوشش کے اندر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور دن رات اس کے اسی میں لگتے ہیں، تو ایسے انسان کو جان لینا چاہیے، ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور جو انسان علم کی مجلسوں سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، جو انسان قرآن و حدیث کی باتیں سنتا نہیں ہے، جو انسان علماء سے تعلق نہیں رکھتا ہے، جو انسان کتابوں سے تعلق نہیں رکھتا ہے، جو انسان علم سے دور رہ کر زندگی گزارتا ہے، تو پھر ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین۔ جس انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، ایسے انسان کو دین کا علم عطا کرتا ہے۔
اور قرآن مجید کے اندر بتایا گیا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور حکمت کا مطلب ہے علم، سمجھ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے، سمجھ عطا کرتا ہے، حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس انسان کو علم دیا گیا، جس انسان کو حکمت دی گئی، سمجھداری دی گئی، دین کی سمجھ اس کو حاصل ہو گئی، تو ایسے انسان کو بہت بڑا خیر حاصل ہو گیا، ایسے انسان کو بہت بڑی بھلائی حاصل ہو گئی۔ حافظ ابن حجر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو حدیث ابھی پڑھی گئی، اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ومفہوم الحدیث ان من لم يتفقه في الدين اي يتعلم قواعد الاسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير، کہ جو انسان دین کی سمجھ اپنے پاس نہیں رکھتا ہے، جو انسان دین کی سمجھ حاصل، دین کا علم حاصل نہیں کرتا ہے، یعنی دین کی بنیادوں کا علم حاصل نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے دین کے متعلق دوسری باتوں کا علم حاصل نہیں کرتا، تو ایسا انسان خیر سے محروم ہے، ایسا انسان بھلائی سے محروم ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ علم سے قریب ہوتا ہے اور جتنا زیادہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، ایسا انسان اتنا ہی خیر حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو انسان علم سے جس قدر دور رہتا ہے اور علم جس قدر کم اس کے اندر رہتا ہے، تو ایسا انسان خیر سے اسی قدر دور ہو جاتا ہے اور خیر سے اسی قدر محروم ہو جاتا ہے۔ علم دین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں چھٹی بات یہ ہے کہ علم دین ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر رشک کرنے کی اجازت دی گئی۔ دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر بہت ساری بھلائیاں لوگوں کو حاصل ہیں، مگر اسلام کے اندر، شریعت کے اندر جس نعمت کے اوپر انسان رشک کر سکتا ہے وہ نعمت جو ہے علم کی نعمت ہے۔ کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم عطا کیا ہے، کوئی انسان دین کے بارے میں بہت ساری باتیں جانتا ہے، دین کا بہت بڑا علم اس کو حاصل ہے، تو ایسا انسان اس قابل ہے کہ اس کے اوپر دوسرے انسان رشک کریں کہ کاش مجھے بھی اس انسان جیسا علم حاصل ہو جاتا، کاش میں بھی اس انسان کی طرح علم حاصل کرتا۔ تو یہ رشک کرنے کی جو اجازت شریعت کے اندر دی گئی ہے، وہ علم والے انسان پر رشک کرنے کی اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، حسد صرف دو انسانوں پر جائز ہے۔ حسد کا مطلب ہے یہاں پر رشک کرنا، وہ والا حسد نہیں جس کے اندر انسان کسی انسان کے نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرتا ہے، ایسا حسد نہیں ہے، بلکہ حسد کا مطلب یہاں پر ہے کسی پر رشک کرنا۔ اور رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی انسان کو کوئی نعمت حاصل ہے تو اس نعمت کے چھن جانے کا یا اس نعمت کے ختم ہونے کا انسان ارادہ یا تمنا نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ تمنا کرتا ہے کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، میں بھی اس انسان کی طرح ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تمنا ہے، رشک کرنے کی جو چیز ہے اور رشک کرنے کا جو جذبہ ہے، وہ صرف دو انسانوں کے اوپر کیا جا سکتا ہے، دو قسم کے لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ پہلا انسان رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق، پہلا وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روپیوں پیسوں سے نوازا ہے، تو ایسا انسان اپنے مال کو، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بے دریغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس مال کو لٹاتا ہے۔ ایسے انسان پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس انسان کی طرح مال حاصل ہوتا اور میں بھی اس انسان کی طرح اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا۔ دوسرا انسان وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، دوسرا وہ انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت یعنی علم سے نوازا ہے، دینی علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اس علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اس علم کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے، اس علم کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے، لوگوں تک اس علم کو پہنچاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں
کہ علم دین کتنی اہمیت کا حامل ہے. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جس کے اندر علم سکھانے والے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر لوگ قرار دیا. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے، خود بھی قرآن سیکھتا ہے، خود بھی شریعت کا علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو شریعت کا علم دیتا ہے. یہ ایسا انسان ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر انسان قرار دیا اور سب سے اچھا انسان قرار دیا. اس سلسلے میں ساتویں بات یہ ہے کہ علم دین ایسی چیز ہے اور علم دین اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس علم کے لیے انسان کو اگر دور دراز کا سفر کرنا پڑے تو بھی اس کو سفر کرنا چاہیے. اگر انسان کو علم قریب میں حاصل نہیں ہو رہا ہے، انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز مقامات کا سفر کرنا پڑ رہا ہے، انسان کو اپنا پیسہ خرچ کر کے سفر کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو بھی انسان کو نکلنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں جس کا عنوان ہے الخروج فی طلب العلم، علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلنے کا بیان، علم کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز مقامات کی طرف سفر کرنے کا بیان. اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ کہف کے اندر منقول ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے اور علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس دور دراز جگہ کا سفر طے کر کے جاتے ہیں، بڑے دور کا سفر کرتے ہیں اور بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اور مشقتیں برداشت کر کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سب حاصل ہونے والا سبق ہے کہ علم دین کی تڑپ میں اور علم دین کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو دور دراز کا سفر کرنا پڑے تو بھی انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور یہ چیز علم دین کے لیے اور دین کے حصول کے لیے سفر کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس کے بعد جتنے علماء اس دنیا کے اندر آئے تھے، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، ائمہ، یہ سب کے سب ان کی اکثر زندگیاں اور اکثر علماء کی اگر زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو اکثر علماء نے علم دین کے لیے دور دراز ملکوں کا سفر کیا ہے، کئی شہروں کا سفر کیا ہے اور کئی ملکوں کی خاک چھانی ہے. کس مقصد کے لیے؟ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، اپنا مال بڑھانے کے لیے، اپنی دولت بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن انیس تک جاتے ہیں. مقصد صرف ایک حدیث حاصل کرنا ہے. امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے جس کے اندر عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا بلغنی عن رجل حدیث سمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے بارے میں مجھے علم ہوا اور ایک آدمی کے بارے میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے پاس ایک حدیث موجود ہے جس کو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. فاشتریت بعیرا، جابر کہتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدی. ثم شددت رحلی، پھر میں نے اس اونٹ پر سواری شروع کر دی، اپنے سفر کا آغاز کر دیا. فسرت الیہ شہرا حتی قدمت الشام، کہتے ہیں کہ میں نے 1 مہینے کا سفر طے کیا، 1 مہینے کا سفر طے کیا یہاں تک کہ میں شام کو پہنچ گیا. فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ، جب میں شام کو پہنچا تو جس آدمی کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے وہ آدمی تھے حضرت عبداللہ ابن انیس. فقلت للبواب، میں نے چوکیدار سے کہا، واچمین سے کہا کہ عبداللہ ابن انیس سے بولو کہ حضرت
جابر تمہارے دروازے پر کھڑے ہیں. قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله. تو اس چوکیدار نے پوچھا, یا حضرت عبداللہ ابن انیس نے پوچھا, جابر کون سے جابر, جابر بن عبداللہ ہیں کیا؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ ہاں. فخرج فاعتنقني. حضرت عبداللہ ابن انیس گھر سے باہر نکلتے ہیں اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے لگاتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں. فقلت حدیث بلغنی عنك انك سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخشیت ان اموت قبل ان اسمعه. حضرت جابر عبداللہ بن انیس سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے بارے میں پتا چلا کہ آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جس کو آپ نے سنا ہے, تو میں اس حدیث کو سننے کے لیے آپ کی طرف نکل پڑا 1 مہینے کا سفر طے کر کے, اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تاخیر کر دوں, میں دیر کر دوں, تو آپ کی حدیث حاصل کرنے سے پہلے, آپ کی حدیث سننے سے پہلے کہیں میری موت نہ آ جائے, اس لیے میں جلدی کر کے 1 مہینے کا سفر طے کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں. مقصد صرف کیا ہے؟ ایک حدیث حاصل کرنا ہے. تو فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, یحشر اللہ الناس یوم القیامت عراتا. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن, روز قیامت, لوگوں کو بالکل بے لباس لوگوں کا حشر فرمائے گا. ننگے بدن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا حشر فرمائے گا, ننگے پیر ننگے بدن. جو حدیث ہے وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر کو سنائی. تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے, یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم دین کتنی اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے صرف ایک حدیث سننے کے لیے بڑے دور دراز کا سفر کیا. اس زمانے کے اندر اونٹ پر 1 مہینے کا سفر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کیا تھا. مقصد صرف کیا تھا؟ علم دین کا حصول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننا تھا. اور انہوں نے تاخیر نہیں کی, انہوں نے نہیں سوچا کہ بعد میں لے لیں گے, جب وہ ہمارے یہاں آ جائیں گے تو ہم حاصل کر لیں گے, بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ان کے پاس پہنچتے ہیں, سفر کرتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے بہت بڑے عالم, جن کے بارے میں بتایا گیا حبر الامہ جن کو کہا گیا, اس امت کے بہت بڑے عالم جن کو کہا گیا ترجمان القرآن, قرآن کے مفسر جن کو کہا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے پروردگار اس بچے کو علم کی سمجھ عطا فرما, دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑی علمی شخصیت, بڑے علم کے حامل. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اتنے علم والے تھے اور اتنی ذی علم شخصیت تھی ان کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں جن لوگوں کو اپنے مشیر خاص کے طور پر رکھتے تھے, جن لوگوں سے مشورے لیا کرتے تھے, ان لوگوں کے اندر, اس ٹیم کے اندر بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کم عمر ہونے کے باوجود, جن کی عمر کم تھی مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر خاص تھے, جن سے حضرت عمر مشورے لیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ علم کیسے حاصل ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ایسی ہی محنت کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے بارے میں یا کسی انصاری کے بارے میں مجھے پتا چلتا کہ اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کر اس کے گھر پر پہنچتے تھے, خود چل کر اس کے گھر پر پہنچتے. کبھی ایسا ہوتا کہ وہ وقت اس آدمی کے آرام کرنے کا ہوتا تھا, وہ آدمی آرام کر رہا ہوتا تھا, تو میں اس آدمی کے دروازے پر بیٹھ جاتا تھا, اس آدمی کے چبوترے پر بیٹھ جاتا تھا, اور اس آدمی کے نکلنے میں لیٹ ہو جاتی تھی, کبھی تاخیر ہو جاتی تھی, تو میں اپنی چادر کا تکیہ بنا لیتا اور وہاں لیٹ جاتا, انتظار کرتا رہتا یہاں تک کہ وہ آدمی آ جائے. جب وہ آدمی آ جاتا, دروازہ کھول کر کے دیکھتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت وہاں پر موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اس آدمی کے گھر پر تشریف لائے ہیں, اس آدمی کے دروازے پر تشریف لائے ہیں, تو وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا.
اور کہتا کہ اگر آپ خبر کیے ہوتے, اگر آپ کسی آدمی کو بھیج دیے ہوتے تو میں خود آپ کے پاس آتا اور آپ کو حدیث سناتا, آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے کہ مجھے خود آپ کے پاس آنا چاہیے, مجھے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آنا چاہیے. تو پھر وہ اس آدمی سے حدیث حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی محنت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس علم کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ وہ خود لوگوں کے پاس جاتے تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے وقت دیا کرتے تھے اور وقت دے کر علم حاصل کیا کرتے تھے. محدثین جو گزرے ہیں اور بڑے بڑے علماء جو اس امت کے اندر گزرے ہیں, اگر ہم ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو اکثر علماء کی زندگیاں علم دین کے لیے سفر سے بھری پڑی ہیں. امام بخاری, امام ابو داود, امام احمد, اس طرح بہت سارے علماء, جتنے بھی علماء ہیں, اکثر علماء کی زندگی کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوفہ کا سفر کیا, انہوں نے بصرہ کا سفر کیا, انہوں نے حجاز کا سفر کیا, انہوں نے شام کا سفر کیا. مقصد کیا تھا؟ علم حاصل کرنا تھا. تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس کے بعد اس امت کے بڑے بڑے علماء نے یہ جو سفر کیا ہے, علم کے لیے جو مشقتیں برداشت کی ہیں, یہ ایسے ہی برداشت نہیں کی, بلکہ یہ دین اتنا اہم ہے, یہ علم اتنا اہم ہے, اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انسان محنت کرنا پڑے, جستجو کرنا پڑے, اور اس کو دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑے, تو انسان کو سفر کر کے جانا چاہیے اور انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. علم دین کی اہمیت کو بتانے والی ایک اور چیز کہ انسان اپنی زندگی کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر یا اپنی زندگی کے کام کاج کا بہانہ بنا کر اور اپنی زندگی کی دیگر مصروفیات کی وجہ سے انسان علم سے پیچھے نہیں رہ سکتا. انسان کی زندگی ہے اور زندگی کے اندر انسان کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. انسان کا گھر جڑا ہوا ہے, انسان کے بچے ہیں, انسان کی بیوی ہے, انسان کے رشتہ دار ہیں, انسان کا کام کاج ہے, انسان کی تجارت ہے, انسان کی معیشت ہے, انسان کا کاروبار ہے, یہ سب کچھ ہے. انسان کو یہ سب چیزوں کے لیے وقت دینا ہے اور ساتھ میں علم کے لیے بھی انسان کو وقت دینا ہے, اس لیے کہ علم اتنی اہمیت کا حامل ہے. اور اس اہم چیز کے حصول کے لیے انسان کو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی وقت نکالنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے, اس کا عنوان ہے التناوب فی العلم, علم حاصل کرنے کے لیے باری بنانا, علم حاصل کرنے کے لیے باری لگانا. اور اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهي من عوالي المدينه وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره واذا نزل فعل مثل ذلك. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک پڑوسی تھا انصار میں سے جو بنو امیہ بن زید سے تعلق رکھنے والا تھا اور وہ مدینے کے بالکل کنارے پر رہا کرتا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کننا نتناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنی یہ باری بنائے ہوئے تھے کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہوں گا, دین کی مجلس میں حاضر رہوں گا, اور ایک دن میرا ساتھی انصاری ساتھی مجلس علم میں حاضر رہے گا. جس دن میری باری ہوتی تھی میں جو علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کا اور شریعت کا سیکھتا تھا, وہ سیکھا ہوا علم میرے انصاری بھائی کو لے جا کر سکھاتا تھا. اور جس دن انصاری کی باری ہوا کرتی تھی, جس دن انصاری آدمی اس مجلس میں شریک ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو سیکھا ہوا علم میرے پاس پہنچاتا تھا. تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عمل ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے, اپنے کاروبار کی وجہ سے, اپنی تجارت کی وجہ سے, اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب یہ ترکیب سوچتے ہیں, یہ پلان کرتے ہیں کہ اس پلان کے ذریعے سے انسان کی زندگی, انسان کی تجارت, انسان کی دیگر امور بھی چلتے رہیں اور ساتھ میں علم حاصل کرنے کا جو فرض ہے وہ فرض بھی پورا ہوتا رہے.
علم دین انسان کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے حصول کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، یہ کوئی اختیاری بات نہیں ہے کہ جس انسان کو علم حاصل کرنے کا دل کر رہا ہے، جس انسان کو علم حاصل کرنے سے دلچسپی ہے وہ علم حاصل کرے، اور جس کو دلچسپی نہیں ہے وہ علم حاصل نہ کرے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا، دینی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر علم دین کے حصول کو فرض قرار دیا ہے، اور فرض کا مطلب ہم جانتے ہیں جس کو کرنا ضروری ہے۔ تو علم دین حاصل کرنا فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا جو علم ہے، دین کا علم ایک ایسا علم ہے جو ضروری علم ہے۔ دین کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں، جو واجب ہیں، جو ہر انسان کو جاننا ضروری ہے، جس کا ہر انسان کو جاننا ضروری ہے۔ بعض بنیادی باتیں دین کی ہیں جس کو جانے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں رہ سکتا ہے، ایک انسان اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، ان بنیادی باتوں کا جاننا ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دین کی وہ باتیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے دین کو قائم کر سکتا ہے اور ایک دیندار زندگی گزار سکتا ہے، ایسی باتوں کا سیکھنا اور ایسی باتوں کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ توحید و شرک کی باتیں ہیں، اسلام اور ایمان کے متعلق باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق باتیں ہیں، حلال و حرام کے متعلق باتیں ہیں، وہ چیزیں جو انسان کی روزمرہ زندگی کے اندر آتی ہیں، اور ایسی تمام چیزیں جن کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان چیزوں سے متعلق انسان کو علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور ایک علم ہوتا ہے وہ تفصیلی علم، دین کے باریک مسائل کا علم اور دین کے بڑے بڑے مسائل کا علم۔ یہ ایسا علم ہے جس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ اگر امت کے کچھ افراد دین کا تفصیلی علم، دین کی باریکیوں کا علم، دین کے بڑے بڑے مسائل کا علم اگر اس امت کے کچھ لوگ حاصل کر لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں پر سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کا حاصل کرنا فرض جو قرار دیا ہے، ایسا علم جو انسان کی دینداری کے لیے ضروری ہے، جو انسان کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، ایسے علم کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے، ہر مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ علم دین کی اہمیت اور اس کی برکت، اس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے یہ کچھ پوائنٹس تھے اور کچھ نکات تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ علم دین کا حاصل کرنا ضروری کیوں ہے، اس کا جواب بھی ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں، اور خاص کر اس زمانے میں، اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہمارا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے، جس زمانے میں ہم اور آپ آنکھ کھول رہے ہیں، اور ہماری دن رات جس زمانے کے اندر گزر رہی ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے کے اندر علم دین کا حاصل کرنا اور بھی ضروری ہے۔ یہ ایسا دور ہے کہ اس دور کے اندر نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نت نئے مسائل جنم لے رہے ہیں، دین کے مسئلے کے اندر بہت ساری نئی نئی باتیں ایجاد ہو رہی ہیں، بہت ساری بدعتیں ایجاد ہو رہی ہیں، بہت سارے خرافات دین کے نام پر پھیلائی جا رہی ہیں، اور فتنوں کا ایک جال اس زمانے کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور دین پر حملہ کرنے والے بہت سارے عناصر آ رہے ہیں، انسان کے عقیدے کو ختم کرنے والے، انسان کی ایمان کو ختم کرنے والے، اور انسان کی مسلمانیت کو ختم کرنے والے بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو اس دور میں سر اٹھا رہے ہیں۔ ان مسائل سے، ان فتنوں سے ایک مسلمان کو بچنا ضروری ہے، ان فتنوں سے ایک مسلمان کو بچنا ضروری ہے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنوں سے انسان کی حفاظت کے لیے سب سے اہم جو ذریعہ ہے وہ علم دین کا حصول ہے۔ علم دین کا حصول یہ ایسی چیز ہے، دین کی
صحیح معرفت اور دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنا یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو فتنوں کے طوفان سے بچا لیتی ہے، جو انسان کو فتنوں کی زد میں آنے سے بچا لیتی ہے۔ اسی لیے جو علماء ہوتے ہیں، جو دین کا باریک علم رکھتے ہیں، جو دین کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور دین کا گہرائی کے ساتھ جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس مطالعہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ فتنے کے آنے سے پہلے فتنے کو بھانپ لیتے ہیں۔ اور جو بے علم ہوتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں، جب فتنہ آتا ہے تو فتنے کی زد میں آ جاتے ہیں، اور جب فتنہ ختم ہوتا ہے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ فتنہ تھا۔ مگر جو علم والے ہوتے ہیں وہ فتنے کے آنے سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے کی روک تھام کرنے کے لیے تدبیریں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر جہاں انسان کی ایمان و عقیدے کے لیے خطرہ ہے، جہاں انسان کی دینداری کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آئی ہیں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ان چیزوں سے خود کی حفاظت کرنا ہے تو ایسے دور میں انسان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا، جب قرب قیامت کا زمانہ آئے گا، جب قیامت قریب ہوگی، تو اس وقت قیامت کی جو نشانیاں ہوں گی اور قیامت کی جو علامتیں ہوں گی، ان علامتوں کے اندر ایک علامت علم کا ختم ہونا، جہالت کا عام ہو جانا، اور انسانوں کے اندر جہالت کا دورہ ہو جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بخاری کی روایت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان من اشراط الساعہ ان یقل العلم ویظہر الجہل، قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب علم ختم ہو جائے گا، علم کم ہو جائے گا لوگوں کے اندر، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ لوگوں کے اندر جہالت، دین سے دوری اور دینی علم سے دوری، یہ چیز لوگوں کے اندر عام ہو جائے گی۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، لوگوں کے اندر زنا کاری عام ہو جائے گی، لوگوں کے اندر معاشرے کے اندر عورتوں کی کثرت ہو جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامتیں بتائی ہیں، اور قیامت سے پہلے جو علامتیں قیامت کی ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک علامت علم کا اٹھا لیا جانا اور معاشرے کے اندر سے علم کا کم ہو جانا، وہ بھی ایک علامت ہے۔ تو آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علم بہت کم ہو چکا ہے، علم جاننے والے کم ہو چکے ہیں، علم کی طرف توجہ دینے والے کم ہو چکے ہیں، اور لوگوں کے اندر جہالت عام ہو چکی ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دم بھرتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کا جائزہ لیا جائے تو بہت سارے مسلمان ہم کو ایسے ملیں گے کہ جن کے پاس دین کی بنیادوں کا علم نہیں ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، اسلام کسے کہتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق بنیادی باتیں کیا ہیں، ان تمام چیزوں کا، ان موٹی موٹی باتوں کا بھی لوگوں کو علم نہیں، اور جہالت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور علم سے دوری کی وجہ سے، علماء سے دوری کی وجہ سے، علم کی مجلسوں سے دوری کی وجہ سے آج گمراہی بھی زیادہ عام ہو رہی۔ کوئی بھی انسان کوئی فتنہ لے کر کے آتا ہے، کوئی بھی انسان دین کے مسئلے میں کسی بدعت کو رائج کر دیتا ہے، اور دین کے مسئلے میں کوئی غلط بات عام کر دیتا ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ چیز عام ہو جاتی ہے، اور انسان ہر سنی سنائی بات کو دین سمجھ کر عمل کرنے لگتا ہے۔ ہر وہ انسان جو دین کا نام کہہ کر لے کر کسی بات کو عام کر دیتا ہے، تو انسان اسے دین سمجھ کر عمل کرنے لگتا ہے۔ تو یہ جو نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور دین کو ختم کرنے والے، انسان کے ایمان و عقیدے کو ختم کرنے والی جو باتیں اس زمانے میں رونما ہو رہی ہیں، ان باتوں سے بچنے کے لیے، اور انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، انسان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے جو سب سے اہم ہتھیار ہے، جو سب سے اہم چیز ہے، وہ علم دین کا حصول ہے۔ تو اس زمانے کے اندر علم دین کا حصول نہایت ضروری ہے۔
انسان کو چاہیے کہ خود بھی علم حاصل کرے، خود بھی دین کی مجلسوں میں شامل ہو، خود بھی قرآن و حدیث کی باتیں سنے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس دین کا علم عطا کرے، اس دین کی مجلسوں میں حاضر کرے، اور قرآن و حدیث کا علم دوسروں تک، اپنے گھر والوں تک، اپنے متعلقین تک اس دین کے علم کو پہنچائے۔ یہ ہر انسان کی اور ہر ذمہ دار کی ایک ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر اور آج کے اس دور کے اندر علم حاصل کرنے کے مواقع بھی بہت زیادہ رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے بہت سارے مواقع اس زمانے میں فراہم کیے ہیں، ایسے مواقع جو اس سے پہلے، آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو علم حاصل کرنے کے ایسے مواقع نہیں تھے۔ شہروں کی اگر بات کریں اور ہمارے اس شہر کی بات کریں تو الحمدللہ شہر کی بڑی بڑی مسجدوں کے اندر، شہر کی مشہور مساجد کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر صبح شام درس قرآن اور درس حدیث کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو اس درس قرآن کے اندر انسان کا شامل ہونا، درس حدیث کے اندر انسان کا شامل ہونا، اور ان دروس کے اندر انسان شامل ہو کر علم دین اگر انسان حاصل کرتا ہے تو دین کے متعلق بہت ساری باتیں انسان کو معلوم ہو جائیں گی۔ یہ جو یومی دروس کا جو سلسلہ ہے، روزانہ کے جو دروس ہیں، ان دروس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے جو خطبے ہیں، جمعہ کے خطبوں کا ایک اہم مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائی جائیں، لوگوں کو تذکیر کی جائے، لوگوں کو نصیحت کی جائے۔ یہ جمعہ کے خطبے بھی انسان کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ انسان اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور جمعہ کے دن اپنی دوسری مصروفیات کو کچھ کم کر لے، اپنی مصروفیات کو کم کر کے اول وقت میں جمعہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرے۔ اور جمعہ کے دن اول وقت میں حاضر ہونے کی جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ انسان ان فضیلتوں کو بھی حاصل کرے گا، اور جب خطبے کے شروع سے مسجد میں حاضر رہے گا تو خطبے کے اندر دین سے متعلق، شریعت سے متعلق، کتاب و سنت سے متعلق جو اہم باتیں آئیں گی، ان اہم باتوں کا حصول، ان اہم باتوں کا علم انسان کو حاصل ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز، یہ جو ہفتہ واری دروس کا سلسلہ ہے، ہفتہ واری دروس، ہر اتوار کی شام یا ہر ہفتے کی شام جو دروس کا سلسلہ شہروں کے اندر رکھا گیا ہے، یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کے اندر مختلف علماء آتے ہیں، اور مختلف علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں دین سے متعلق، شریعت سے متعلق اور حلال و حرام سے متعلق بہت اہم باتیں بتاتے ہیں۔ تو ان دروس کے اندر بھی انسان کو حاضر ہونا چاہیے، اور ان دروس سے بھی انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ تو علم حاصل کرنے کی جو ضرورت اس دور کے اندر محسوس کی جاتی ہے، اس ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داران کو اور بڑے بڑے لوگوں کو اس بات کی توفیق دی، اور انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور علم حاصل کرنے کے مواقع لوگوں کو فراہم کیے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے دینی علم کی پیاس بجھانے کے لیے ان چیزوں سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ہمارے شہر میں ایک اور موقع جو علم دین حاصل کرنے کا ہے، وہ دورہ شرعیہ ہے۔ دورہ شرعیہ جو ہر اتوار کی صبح شہر کی مختلف بڑی بڑی مساجد کے اندر قائم کیا جاتا ہے، صبح 8:30 بجے سے لے کر 12 بجے تک۔ یہ بھی ایک بہت بڑا موقع ہے، بہت سنہرا موقع ہے، بہت بہترین موقع ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں، مسجد صفہ کے اندر بھی پچھلے 3 مہینوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، دورہ شرعیہ کا آغاز ہوا ہے۔ یہ بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت اہم ذریعہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے بہت سارے لوگ حاضر ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حاضر نہیں ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے شروع میں ابتدا کی، شروع میں حاضر ہوئے، مگر بعد میں ان کے عزائم ڈھیلے ہو گئے، ان کے ارادے سرد پڑ گئے، اور وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس دورہ شرعیہ کو بھی غنیمت جانیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ نے توفیق دی تو انہوں نے دورہ شرعیہ کا یہ سلسلہ شروع کیا جمعیت اہل حدیث کی نگرانی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی گاڑی کمائی کے ذریعے سے اس دورے کو قائم کیا تاکہ لوگوں تک علم کی باتیں پہنچے،
تاکہ لوگوں تک دین و شریعت کی باتیں پہنچیں، تو انسان کے پاس مواقع بہت زیادہ ہیں، انسان کے پاس مواقع بہت زیادہ ہیں، اور انسان کے پاس علم دین حاصل کرنے کے راستے بہت زیادہ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شامل ہے۔ ان نعمتوں کی قدردانی انسان کو کرنی چاہیے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اس زمانے میں جس قدر علم دین کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اسی قدر لوگ علم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی قدر دین کا علم حاصل کرنے سے لوگ دلچسپی کم کرتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یومیہ جو دروس چلتے ہیں مساجد کے اندر، صبح شام کے دروس، ان صبح شام کے دروس کے اندر ان دروس سے فائدہ اٹھانے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ہفتہ واری جو دروس کا سلسلہ چلتا ہے، ان ہفتہ واری دروس کے اندر دلچسپی کے ساتھ بیٹھ کر، پورے دروس کے اندر بیٹھ کر ان دروس سے علم حاصل کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ان کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اتنے کم لوگ ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ انسان کو چاہیے کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھائے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے، اور یہ بہانہ نہ بنایا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ ہماری مصروفیات ہیں، ہمارے کام ہیں اور ہماری بہت دیگر ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ذمہ داریاں صحابہ کے ساتھ بھی تھیں، یہ ذمہ داریاں تابعین کے ساتھ بھی تھیں، یہ ذمہ داریاں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی تھیں۔ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اسی لیے سنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ واضح کر سکوں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی دنیاوی مصروفیات کے رکھتے ہوئے بھی علم کے لیے کیسے فارغ ہوا کرتے تھے، علم کے لیے کیسے وقت نکالا کرتے تھے۔ انسان اپنا معمول بنا لے، انسان اپنے وقت کی تھوڑی سی قربانی دے دے، صبح میں فجر میں 10 سے 15 منٹ، اور مغرب کا یا عصر کا جو درس ہوتا ہے وہ 10 سے 12 منٹ، اتنا وقت انسان دے دے دین کے لیے، کم سے کم اتنا تو وقت دے۔ ہمارے علماء، ہمارے صحابہ، ہمارے تابعین اس دین کے لیے تو، اس علم کے لیے تو اپنی زندگی کو وقف کر دیے تھے۔ سفر کے سلسلے میں جو باتیں میں بتایا، حضرت جابر کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ کیا بتاتا ہے؟ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ علم دین کے لیے انسان قربانی دے کر انسان علم حاصل کرے۔ ان لوگوں نے تو اپنی زندگیاں علم دین کے لیے وقف کر دی، اور ہم اپنی زندگی کا وقت بھی وقف نہ کر سکیں اور اپنے وقت کی کچھ قربانی بھی نہ دے سکیں، تو پھر یہ بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اور ہماری بے حسی پر دلالت کرنے والی بھی بات ہے، اور ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگیوں کے اندر علم کتنی کم اہمیت رکھتا ہے، یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنے والی چیز ہے۔ تو انسان کو اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے، علم دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور علم حاصل کرنے میں انسان کو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، تعلموا قبل ان تسودوا، سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ تم سردار بنا لیے جاؤ گے، لوگوں کی ذمہ داریاں تم کو دے دی جائیں گی، تم ذمہ دار بن جاؤ گے، تو ذمہ دار بننے سے پہلے علم حاصل کر لیا کرو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر کا یہ قول نقل کرتے ہیں، اور نقل کرنے کے بعد امام بخاری ایک بات کا اضافہ کرتے ہیں، وَبَعْدَ أَن تَسُودُوا، سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ذمہ دار بن جاتا ہے، انسان پر ذمہ داری کا بوجھ آ جاتا ہے، تو انسان کے لیے علم کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان علم حاصل کرنے کے لیے وقت دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ سبب رکاوٹ بن سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، انسان ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے بعد بھی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور وقت نکال کر سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے اضافہ کرتے ہیں وَبَعْدَ أَن تَسُودُوا، سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان اس علم کی اہمیت کو سمجھے، اس علم کی ضرورت کو سمجھے، اور اس علم کے لیے وقت نکالے، اور کسی بھی طرح اپنے اندر علم دین کی تڑپ پیدا کرے اور اپنے علمی پیاس کو بجھائے، اور دین و شریعت کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو انسان معمولی نہ سمجھے، اور دین و شریعت کا یہ جو علم ہے، کتاب و سنت کا جو علم ہے، اس علم کو انسان زیادہ سے زیادہ حاصل کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور کے اندر جو نت نئے فتنے ہیں انسان کے دین و ایمان کو ختم کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی اس فتنے سے ہمیں علم کے ذریعے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر باقی رکھے توحید کے ساتھ کتاب و سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ محترم، علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ جو ہے دور دور سفر کرے، تو یہ حدیثوں کو سامنے رکھ کے جو ہے کئی لوگ کیا کرتے 3 دن 40 دن 4 مہینہ جماعت میں جاتے علم سیکھنے، تو کیا جا سکتے ہو ایسا؟ صحابہ سے جو منقول ہے وہ علم کے متعلق علم کے لیے انہوں نے سفر کیا ہے، قرآن اور حدیث کے علم کے لیے انہوں نے سفر کیا ہے، اور ایک مخصوص طبقہ جو 3 دن اور 10 دن کے نام پر جو لوگوں کو نکالتا ہے اور لوگوں کو لے جاتے ہیں، اس کی کوئی اصل کتاب و سنت کے اندر نہیں ملتی ہے کہ اس طرح سے 3 دن 10 دن یا 1 مہینہ اس طرح سے جو نکلتے ہیں، اس کی کوئی اصل کتاب و سنت کے اندر نہیں ملتی ہے، اور یہ ایک نئی چیز ہے جو ایجاد کی گئی ہے. صحابہ سے جو ثابت ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے تھے. علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو نکلنا چاہیے، اور وہ بھی انسان اس وقت نکلنا چاہیے جب اس کے گھر اور اس کے دوسری ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے کوئی دوسرا انتظام ہو، اور اس کے گھر والوں کا انتظام کرنے کے لیے دوسرے لوگ ہوں، تو ایسی صورت میں انسان کو نکلنا چاہیے.